أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبيننا فوقكم سبعا شديدا صدق الله العلي العظيم نعرہ صلوات ایک نعرہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب پیش خدمت ہے ممدوح کے حوالے سے غدیر کے کہ ہیں کتنے ذوفشاء منور غدیر میں ہیں کتنے ذوفشاء منور غدیر میں سورج کے چاند تاروں کے منظر غدیر میں کہ ہیں کتنے ذوفشاء منور غدیر میں سورج کے چاند تاروں کے منظر غدیر میں شعر بطور خال ملاحظہ کریں کہ دیکھو ہے دست صاحب معراج پر علی دیکھو ہے دست صاحب معراج پر علی اب کون ہے علی کے برابر غدیر میں دیکھو دیکھو ہے دست صاحب معراج پر علی دیکھو ہے دست دیکھو ہے دست صاحب معراج پر علی اب کون ہے علی کے برابر غدیر میں افلاک نقشے پائے علی چھو رہے ہیں آج افلاک نقشے پائے علی چھو رہے ہیں آج مولا علی ہیں کتنے قداور غدیر میں افلاک نقشے پائے علی چھو رہے ہیں آج مولا علی ہیں کتنے قداور غدیر میں شعر بطور خاص ملاحظہ کریں ایک نعرہ صلوات بھیج دیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ملاحظہ کریں کہ سورج فقیر نور نظر آ رہا ہے آج کہ سورج فقیر نور نظر آ رہا ہے آج اتنا رخ علی ہے منور غدیر میں سورج فقیر نور نظر آ رہا ہے آج اتنا رخ علی ہے منور غدیر میں دو شعر کی زحمت ہے کہ شرما رہی ہیں گلشن جنت کی خوشبوئیں شرما رہی ہیں گلشن جنت کی خوشبوئیں ایسے مہک رہے ہیں گلے تر غدیر میں شرما رہی ہیں گلشن جنت کی خوشبوئیں ایسے مہک رہے ہیں گلے تر غدیر میں آخری شعر کہ جو ہو سکانا آدم و عیسیٰ کے دور تک جو ہو سکانا آدم و عیسیٰ کے دور تک جو ہو سکانا آدم و عیسیٰ کے دور تک کامل ہوا وہ دین پیغمبر غدیر میں جو ہو سکانا آدم و عیسیٰ کے دور تک کامل ہوا وہ دین پیغمبر غدیر میں ہے کتنے ذوفشاء منور غدیر میں سورج کے چاند تاروں کے منظر غدیر میں بہت بہت مبارک آئیے حضرات میں بغیر کسی تمیز کی آواز نہیں مولانا منتظر صاحب سے دعا ہے بارگاہ مولا میں منظور نظر ہے نعرہ صلوات کہ خدا کے سامنے لے جا رہا ہے بغض علی خدا کے سامنے لے جا رہا ہے بغض علی اسے خبر ہی نہیں ہے کہ خودکشی کیا ہے
خدا کے سامنے لے جا رہا ہے بغض علی، اسے خبر ہی نہیں ہے کہ خودکشی کیا ہے، اور اگر ولایت حیدر سے منحرف ہو تو خدا نبی کو نہ بخشے یہ امتی کیا ہے۔ اگر ولایت حیدر سے منحرف ہو تو خدا نبی کو نہ بخشے یہ امتی کیا ہے، خدا نبی کو نہ بخشے یہ امتی کیا ہے۔ ایک مسئلہ کچھ شعر دیکھیے گا، آخری کلام میں درود پڑھ بر محمد وعلی کہ اگر نام علی وائس تیرے دل پا لکھا ہوتا، اگر نام علی وائس تیرے دل پا لکھا ہوتا، منافق کہنے والوں نے تجھے مومن کہا ہوتا۔ اگر نام علی وائس تیرے دل پا لکھا ہوتا، منافق کہنے والوں نے تجھے مومن کہا ہوتا، اور تیرا گھر بھی میرے گھر کی طرح جنت بنا ہوتا، تیرا گھر بھی میرے گھر کی طرح جنت بنا ہوتا، اگر عباس کا پرچم تیرے گھر پا لگا ہوتا، تیرا گھر بھی میرے گھر کی طرح جنت بنا ہوتا، اگر عباس کا پرچم تیرے گھر پا لگا ہوتا۔ زمانے میں مسلمان اس قدر رسوا نہیں ہوتے، زمانے میں مسلمان اس قدر رسوا نہیں ہوتے اگر حق فاطمہ زہرا کا واپس کر دیا ہوتا۔ زمانے میں مسلمان اس قدر رسوا نہیں ہوتے اگر حق فاطمہ زہرا کا واپس کر دیا ہوتا۔ اور فضائل ہر جگہ قرآن میں تم کو نظر آتے، فضائل ہر جگہ قرآن میں تم کو نظر آتے۔ علی کے بغض کا آنکھوں سے گر چشمہ ہٹا ہوتا، علی کے بغض کا آنکھوں سے گر چشمہ ہٹا ہوتا۔ آخری شعر دیکھے کہ علی کے بغض کا آنکھوں سے گر چشمہ ہٹا ہوتا، اور علی کا عکس دیکھا طور پر گش کھا گئے فوراً، علی کا عکس دیکھا طور پر گش کھا گئے فوراً۔ مکمل دیکھ لیتے نور تو موسیٰ کا کیا ہوتا، مکمل دیکھ لیتے نور تو موسیٰ کا کیا ہوتا۔ جب قصیدہ کوئی حیدر کا سنایا جائے گا، جب قصیدہ کوئی حیدر کا سنایا جائے گا، جب قصیدہ کوئی حیدر کا سنایا جائے گا، ارے فرش پر رہ کر جنا میں گھر بنایا جائے گا، ارے فرش پر رہ کر جنا میں گھر بنایا جائے گا۔ اور یہ شعر بھی شاید کسی لائق ہو۔ نقطہ باکون ہے جب یہ بتایا جائے گا، نقطہ باکون ہے جب یہ بتایا جائے گا، ارے یا علی کہہ کر کلام حق سنایا جائے گا، یا علی کہہ کر کلام حق سنایا جائے گا۔ سلامت ہے اور یہ شعر آپ سب عزیزانوں کی جانب سے سال بھر جتنا کمائے گے عزادار حسین، ارے سال بھر جتنا کمائے گے عزادار حسین، وہ محرم میں غم شہ پر لٹایا جائے،
لٹایا جائے گا، اور خود فرشتے آئیں گے جھولا جھلانے کے لیے، جھولا جب بے شیر کا گھر میں سجایا جائے گا، جھولا جب شیر کا گھر میں سجایا جائے گا، قاتل زہرا کو پھر دیں گے سزا آ گئی امام، ارے قاتل زہرا کو پھر دیں گے سزا آ گئی امام، ارے پہلے ان کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، پہلے ان کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، ارے دم نکل جائے گا ان کا دیکھنا روزے غدیر، ارے دم نکل جائے گا ان کا دیکھنا روزے غدیر، ارے خون کا مولا شیخ جی کو جب دکھایا ارے خون کا مولا شیخ جی کو جب دکھایا جائے گا، اور یہ شعر بھی شاید کسی لائق ہو، چھوڑ کر خانے جنا آئیں گے سارے انبیاء، ارے چھوڑ کر خانے جنا آئیں گے سارے انبیاء، جب تبرک مجلس شہ کا کھلایا جائے گا، ارے جب تبرک مجلس شہ کا کھلایا جائے گا، ارے خنجروں کی ہار لکھے گا مورخ کا کلام، خنجروں کی ہار لکھے گا مورخ کا کلام، جب سر شبیر نیزے پر چڑھایا جائے گا، ہے جلا یا جس نے فاطمہ زہرا کا گھر، ہے جلا یا جس نے فاطمہ زہرا کا گھر، اس کا پتلا ساری دنیا میں جلایا جائے گا، یاد آئے گی تیری تشنا دہانی اے حسین، ٹھنڈا پانی جب کسی کو بھی پلایا جائے گا، اور لے کے آئی مانے زیارت، ارے مر گیا رضوان جو کربلا خود روح کو اس کی بلایا جائے گا، ارے جب قصیدہ کوئی حیدر کا سنایا جائے گا،
4 मिसरे सुने, उसके बाद शायर को मैं आवाज़ दे रहा हूँ। शहीद करब वो बला शाह मशरक़ैन लिखो, शहीद करब वो बला शाह मशरक़ैन लिखो, अली का लाल फातिमा का चैन लिखो। शहीद करब वो बला शाह मशरक़ैन लिखो, अली का लाल फातिमा का चैन लिखो। हक परस्तों का यही भरपूर फैसला है सदा, जहां दीन की जरूरत वहां हुसैन लिखो। जहां दीन की जरूरत, जहां दीन की जरूरत वहां हुसैन लिखो। आइए हजरात, मैं इन्हीं मिसरों के साथ आवाज़ देने जा रहा हूँ अली जनाब मौलाना मोहम्मद अस्करी साहब से कि वो आए बारगाह मौला में मंजूम नारे सलवात से इस्तेमाल कीजिए। सरे मिंबर विलायत का नया एक बाब वाह होगा, सरे मिंबर विलायत का नया एक बाब वाह होगा, गदीर खुम से लेके हश्र तक एक सिलसिला होगा, गदीर खुम से लेके हश्र तक एक सिलसिला होगा। शेख मुल्ला फरमाएं कि सजी है बज़्म मेयारुल वलद और जश्न मिदहत है, सजी है बज़्म मेयारुल वलद और जश्न मिदहत है, यहाँ हर बैठने वाले का चेहरा आईना होगा। सजी है बज़्म मेयारुल वलद और जश्न मिदहत है, सजी है बज़्म मेयारुल वलद और जश्न मिदहत है, यहाँ हर बैठने वाले का चेहरा आईना होगा, यहाँ हर बैठने वाले का चेहरा आईना होगा। और 4 मिसरे और फरमाएं कि रोदे ओहद का कर्ज उतारा गदीर में, रोदे ओहद का कर्ज उतारा गदीर में, मुरसल ने मुर्तदा को उठाया गदीर में, रोदे ओहद का कर्ज उतारा गदीर में, मुरसल ने मुर्तदा को उठाया गदीर में, और अल्लाह ने विलायत हैदर के बाब में, अल्लाह ने विलायत हैदर के बाब में आयत के संग संग भी भेजा गदीर में, अल्लाह ने विलायत हैदर के बाब में आयत के संग संग भी भेजा गदीर में, आयत के संग संग भी भेजा गदीर में। एक मतलब और चंद शेर अर्ज कर रहा हूँ, फरमाएं कि मासूम हो जो खुद में वो लहजा कहाँ से लाएं, मासूम हो जो खुद में वो लहजा कहाँ से लाएं, शायान शान तेरे कसीदा कहाँ से लाएं, मासूम हो जो खुद में वो लहजा कहाँ से लाएं, शायान शान तेरे कसीदा कहाँ से लाएं। लहजा फरमाएं कि मुनकिर भी हैं तवाफ को मजबूर या अली, मुनकिर भी हैं तवाफ को मजबूर या अली, हज के लिए वो दूसरा काबा कहाँ से लाएं, मुनकिर भी हैं, मुनकिर भी हैं तवाफ को मजबूर या अली, मुनकिर भी हैं तवाफ को मजबूर या अली, हज के लिए वो दूसरा काबा कहाँ से लाएं, हज के लिए वो दूसरा काबा कहाँ से लाएं। ये भी शेर मुलादा फरमाएं कि महशर में वालिदा का सवाल आएगा ज़रूर, महशर में वालिदा का सवाल आएगा ज़रूर, तेरे अदू नसब का हवाला कहाँ से लाएं, महशर में वालिदा का सवाल आएगा ज़रूर, तेरे अदू नसब का हवाला कहाँ से लाएं। एक शेर अलग से है, फरमाएं कि सैराब कर सके जो ख़याम हुसैन को, सैराब कर सके जो ख़याम हुसैन को, कूज़े कहाँ से लाएं वो दरिया कहाँ से लाएं, कूज़े कहाँ से लाएं, सैराब कर सके जो ख़याम हुसैन को, कूज़े कहाँ से लाएं वो दरिया कहाँ से लाएं। शेर फरमाएं असराम की कूज़े कहाँ से लाएं वो दरिया कहाँ से लाएं, कि मंजर ये है कि अकबर व अब्बास साथ हैं, बहुत तवज्जो फरमाएं असराम के मंजर ये है कि अकबर व अब्बास साथ हैं, लेकिन निगाह अहले मदीना कहाँ से लाएं, मंजर ये है कि अकबर व
ساتھ ہیں، لیکن نگاہ اہل مدینہ کہاں سے لائیں، لیکن نگاہ اہل مدینہ کہاں سے لائیں. ایک صلوات اور پڑھ دیں. آخر میں ایک مطلع چند شعر اور اس کلام اللہ فرمائیں. ایک صلوات اور پڑھ دیں. بطور خاص مطلع اس کلام اللہ فرمائیں کہ ڈوب کر بحر مودت میں یہاں تک آ گئے، ڈوب کر بحر مودت میں یہاں تک آ گئے، اے نصیری ہم بھی خطرے کے نشاں تک آ گئے. ڈوب کر بحر مودت میں یہاں تک آ گئے، اے نصیری ہم بھی خطرے کے نشاں تک آ گئے. اور پرچم عباس سے اتنی بلندی مل گئی، پرچم عباس سے اتنی بلندی مل گئی، سارے باشندے زمین کے آسماں تک آ گئے. پرچم عباس سے اتنی بلندی مل گئی، سارے باشندے زمین کے آسماں تک آ گئے. اللہ فرمائیں کہ سارے باشندے زمین کے آسماں تک آ گئے. وہ جو پیچھے رہ گئے تھے کاروان شاہ سے، اللہ فرمائیں وہ جو پیچھے رہ گئے تھے کاروان شاہ سے، صبح عاشوراء وہ اکبر کی اذاں تک آ گئے. وہ جو پیچھے رہ گئے تھے کاروان شاہ سے، صبح عاشوراء وہ اکبر کی اذاں تک آ گئے. اور کربلا کے دشت میں کربلا ایک ملاحظہ فرمائیں کہ کعبہ عشق و وفا تعمیر کرنے کے لیے، کعبہ عشق و وفا تعمیر کرنے کے لیے کربلا کے دشت میں پیر و جواں تک آ گئے، کربلا کے دشت میں پیر و جواں تک آ گئے. شعر ملاحظہ فرمائیں سمجھتے ہیں ہفتہ ولایت میں شاید حساس شعر ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ اب دلیل عشق و الفت ہوں گے یہ دار و رسن، اب دلیل عشق و الفت ہوں گے یہ دار و رسن، چلتے چلتے ہم حدود امتحان تک آ گئے. اب دلیل عشق و الفت ہوں گے یہ دار و رسن، چلتے چلتے ہم حدود امتحان تک آ گئے، چلتے چلتے ہم حدود امتحان تک آ گئے. آخری دو شعر کہ فکر کی خانہ بدوشی کو بھی منزل مل گئی، فکر کی خانہ بدوشی کو بھی منزل مل گئی، مدح عباس علی میں ہم یہاں تک آ گئے، مدح عباس علی میں ہم یہاں تک آ گئے. آخری دو شعر عرض کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. مدح عباس علی میں ہم یہاں تک آ گئے، اور آمد عباس کی آئی ہے دریا پر خبر. ملاحظہ فرمائیں آمد عباس کی آئی ہے دریا پر خبر، منتظر ساحل پہ موجے ہیں کہاں تک آ گئے. آمد عباس کی آئی ہے دریا پر خبر، منتظر ساحل پہ موجے ہیں کہاں تک آ گئے. آخری شعر کہ منتظر ساحل پہ موجے ہیں کہاں تک آ گئے. تم سمجھتے تھے بدور ظلم مٹ جائیں گے ہم، تم سمجھتے تھے بزور ظلم مٹ جائیں گے ہم، زیر خنجر تم نے رکھا ہم سنا تک آ گئے. تم سمجھتے تھے سمجھتے تھے بدور ظلم مٹ جائیں گے ہم، تم سمجھتے تھے بدور ظلم مٹ جائیں گے ہم، زیر خنجر تم نے رکھا ہم سنا تک آ گئے، زیر خنجر تم نے رکھا ہم سنا تک آ گئے. یہ مولانا عسکری صاحب آپ کے روبرو تھے، مولا عباس کی ہیبت بیان کر رہے تھے. اور کیا ہیبت ہے مولا عباس کی، اور کیا شجاع ہے مولا عباس کی. کیونکہ مولا کائنات نے بھی دعا کیا تھا کہ میرا بیٹا میرے ہی جیسا ہو، اور ویسے ہی بہادر ویسے ہی شجاع. دعا کیا، 4 مصرے دیکھیں، اس کے بعد آپ کے سامنے خطیب ہوگا، بہترین تقریر، بہترین لب و لہجہ، اور آپ کے سامنے بہترین عنوان. وہ خطیب میرے پاس موجود ہے. تو 4 مصرے دیکھیں کہ مولا عباس دعا میں مانگا. کس نے مانگا؟ مشکل کشا نے مانگا، مولا کائنات نے مانگا. 4 مصرے دیکھیں کہ عباس بن کر نکلا. عسکری صاحب عباس بن کر نکلا فلک پر وفا کا چاند، عباس بن کر نکلا فلک پر وفا کا چاند، اب نہ کبھی غروب ہوگا کربلا کا چاند.
عباس بن کر نکلا فلک پر وفا کا چاند، اب نہ کبھی غروب ہوگا کربلا کا چاند۔ اس آسمان کے چاند سے عباس کی مثال، اس آسمان کے چاند سے عباس کی مثال، وہ بے دعا کا چاند ہے، یہ ہے دعا کا چاند۔ وہ بے دعا کا چاند ہے، یہ ہے دعا کا چاہیے۔ آئیے حضرات بڑی ادب احترام کے ساتھ میں آواز دینے جا رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب سے کہ وہ آئیں اپنی نورانی تقریر سے مومنین کے قلوب کو نعرے سلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمة الہادیین المہدیین، ثم الصلاة والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی لقاء یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل علیک، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من کنت مولا فعلی مولا۔ صلوات پڑھے محمد محبان امیر المؤمنین کی خدمت میں غدیر اور ہفتہ ولایت کی تبریک پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ دھیرے دھیرے ہی صحیح یہ مہم اور یہ کوشش اپنے عروج تک پہنچے اور غدیر کے سلسلے سے جو بھی کیا جا رہا ہے وہ اور بہتر طریقے سے کیا جائے۔ یہ تو سچ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا، ہم کچھ بھی کر لیں حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال جو کر سکتے ہیں اس میں کوتاہی نہ کریں، کیونکہ پیغمبر اکرم نے 23 برس کی جو تبلیغی زندگی گزاری اس میں جتنا اہتمام اس خطبے یا اس پیغام کے سلسلے میں کیا ظاہری طور پر کسی اور حکم کے لیے نہیں کیا۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے پیغمبر کا دیا ہوا ہے، اور یہ واقعاً پیغمبر کی امانت داری اور امین ہونے پر دلیل ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، ورنہ پیغمبر کے علاوہ کون جانتا تھا کہ جو میں بولنے جا رہا ہوں وہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ پیغمبر نے کہہ دیا قرآن ہے تو لوگوں نے لکھ لیا کہ یہ قرآن ہے، ورنہ اگر پیغمبر چاہتا تو اپنے الفاظ کو بھی قرآن بنا کر پیش کر سکتا تھا، وہاں کس میں تمیز تھی کہ یہ طے کرتا کہ یہ جملہ جو ہے یا یہ کلمہ جو ہے یہ پیغمبر کا ہے یا اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ وہاں کون ہے جو یہ طے کر سکے؟ لیکن یہ پیغمبر کی امانت داری ہے کہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے اور یہ میرا کلام ہے، حتیٰ یہ حدیث قدسی ہے جو اللہ کا کلام ہے لیکن جزء قرآن نہیں ہے، وہ بھی پیغمبر نے بیان کیا ہے۔ تو احکام پیغمبر نے دیے، قرآن پیغمبر نے دیا، جو کچھ ہے قرآن، احکام، سنت، ہر چیز جو کچھ دین ہمارے پاس ہے وہ پیغمبر کا دیا ہوا ہے، کسی اور سے نہ لینے کی اجازت ہے نہ کسی اور سے ہم نے لیا ہے، جس نے لیا ہو وہ جانے۔ ہمارے پاس وہی دین ہے جو پیغمبر کا بتایا ہوا دین ہے، یا جن کو پیغمبر نے ہماری اور آپ کی زبان میں آتھورائز کیا تھا ہم نے یا ان سے لیا ہے یا پیغمبر سے لیا۔
تو پیغمبر نے کسی حکم میں اس طرح کا اہتمام نہیں کیا جتنا غدیر کے سلسلے میں اور اس وصیت اور نصیحت اور حکم کے سلسلے میں کیا۔ آپ نے نماز سکھائی، نماز بتائی۔ اچھا، یہ بھی بہت عجیب بات ہے کہ جو کام پیغمبر نے سب سے زیادہ کیا پبلک میں، پیغمبر نے سب سے زیادہ نماز پڑھی ہوگی لوگوں کے سامنے، سب سے زیادہ جو چیز کی ہوگی عملی طور پر احکام اسلامیہ میں جو تمام مسلمانوں پہ فرض ہے وہ نماز ہے، کیونکہ دن میں کم سے کم 5 مرتبہ تو پیغمبر نماز پبلک میں پڑھتے تھے۔ مستحب اگر گھر کے اندر بھی پڑھتے ہوں تو واجب تو باہر پڑھتے تھے، لوگوں کے ساتھ پڑھتے تھے۔ لیکن مسلمان جس عمل کو سب سے زیادہ دیکھا اس میں بھی آج تک یہ طے نہیں کر پایا کہ پیغمبر ہاتھ کھولتا تھا کہ باندھتا تھا، اور اگر باندھتا تھا تو کہاں باندھتا تھا، کیونکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ کہاں پر پیغمبر ہاتھ باندھتے تھے۔ کیا کہنے، اچھا، کون دیکھے گا کہ پیغمبر ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ صحیح ہے، بالکل۔ اگر آپ نماز جماعت پڑھ رہے ہیں اور کوئی میری طرح ابا اوڑھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو پیچھے والوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہاتھ کہاں پر ہے، کہ ہاتھ پیغمبر کا کہاں پر ہے، یہ پیچھے والے کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ تو وہی بتا سکتا ہے جو سامنے کھڑا ہو۔ اور تاریخ میں صرف ایک شخص ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ پیغمبر کے سامنے بھی کھڑا ہوتا تھا کبھی کبھی نماز میں۔ اور خدا آپ سب کو مدینے جانا نصیب کرے۔ مسجد پیغمبر میں ایک جگہ ہے، ایک ستون ہے جسے ستون حارس کہتے ہیں۔ حارس یعنی نگہبان، محافظ۔ اس ستون کو ستون حارس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پیغمبر کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے تھے کہ پیغمبر جب نماز جماعت پڑھتے تھے تو اپنے سامنے ایک نگہبان کو کھڑا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ نگہبان کون ہو سکتا ہے؟ جو شب ہجرت میں آ کر بستر پہ لیٹا ہو، جو احد کے میدان میں ڈٹا رہا ہو، جسے کبھی خیبر میں یاد کیا ہو، کبھی خندق میں یاد کیا ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پیغمبر امیر المؤمنین کو حکم کرتے تھے اور آپ پیغمبر کے سامنے ایک ستون کے پاس کھڑے ہوتے تھے، پیغمبر کی حفاظت کرتے تھے۔ اب یہ سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے یہاں پہ، یہ نماز کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد النبی میں ہو رہی ہے، مکے میں تو نہیں ہو رہی ہے۔ مسجد النبی میں نماز کون پڑھ رہا ہے؟ مسلمان ہی پڑھ رہے ہوں، جماعت میں اور تو کوئی نہیں ہوگا۔ تو پیغمبر کو حارس کی ضرورت، محافظ کی ضرورت، باڈی گارڈ کی ضرورت مکے میں نہیں پڑی کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی کھڑا ہو جائے سامنے، مدینے میں پڑھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو کفار سے زیادہ خطرہ مسجد النبی میں تھا۔ اور خود یہی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ بار بار وحی آ رہی ہے کہ پیغام پہنچائیے، اور پیغمبر، انکار تو میں نہیں کہہ سکتا، پیغمبر انکار تو نہیں کر سکتا حکم الہیہ کا، لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ ابھی قوم آمادہ نہیں ہے۔ مزاج کو پہچانتا ہے پیغمبر، لہٰذا اس کو معلوم ہے کہ ان کے لیے یہ بہت سنگین چیز ہے، اس کو آسانی سے قبول نہیں کر پائیں گے۔ ورنہ آپ خود ملاحظہ کریں، پیغمبر کی جو تبلیغی زندگی ہے جس کا آغاز مکے سے ہوا ہے، وہاں کبھی کسی جگہ پر پیغمبر نہ گھبراتے ہوئے نظر آئے، نہ ڈرتے ہوئے نظر آئے۔ کوہ ابو قبیس پر، مکے کی سب سے اونچی پہاڑی پر، کفار کے مجمع میں جو انسان بلا جھجک کہہ رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، وہ آج مسلمانوں کے بیچ میں خدا سے چاہ رہا ہے کہ یہ اعلان ٹال دیجئے، ابھی تیار نہیں ہے۔ جہاں مکے کے لوگ آ کر
تبلیغ سے روک رہے تھے، اور پیغمبر کے تیور یہ تھے کہ اگر تم ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو تب بھی میں اپنے امر تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ وہ پیغمبر مکے سے نکل کر مدینے آیا، مدینے میں حکومت ظاہری طور پر ہے، ماننے والے ہیں، 1.25 لاکھ حج کر کے ساتھ لوٹنے والے ہیں، اور ان کے درمیان ایک حکم الہی پہنچانے سے گھبرا رہا ہے کہ یہ ابھی آمادہ نہیں ہے۔ تو وہ پیغمبر اہتمام کر رہا ہے اس امر کے لیے۔ کسی امر میں، کسی حکم میں یہ تاکید نہیں ہے۔ نماز بتائی، روزہ بتایا، خمس بتایا، جہاد بتایا، حج کرایا، ہر چیز کا حکم دیا، لیکن ظاہری طور پر میری نظروں سے نہیں گزرا کہ یہ کہا ہو کہ سننے والا یا دیکھنے والا دوسرے تک پہنچائے۔ لیکن اس حکم میں کہہ رہا ہے کہ جو سن رہا ہے، جس تک پہنچ رہا ہے، وہ دوسرے تک پہنچائے۔ اور یہ بات صرف غدیر کے میدان کے 1.25 لاکھ حاجیوں سے نہیں کہی جا رہی ہے، وہاں رکے گی نہیں، جس تک پہنچ جائے وہ دوسرے تک پہنچائے۔ یعنی اگر سن 2024 میں ہم کو خبر ہوئی کہ غدیر نام کا کوئی واقعہ ہوا تھا، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ حکم پیغمبر ہے کہ پہنچاؤ۔ ظاہری وجہ بھی معلوم ہے، تقریباً حکمت کہہ سکتے ہیں، وجہ تو خدا جانتا ہے، کہ اگر یہ چیز پہنچ گئی، یہ حکم پہنچ گیا، تو نماز بھی پہنچ جائے گی، روزہ بھی پہنچ جائے گا، خمس اور زکوٰۃ اور جتنے بھی احکامات الہیہ ہیں وہ سب پہنچ جائیں گے اگر یہ پہنچ گیا۔ اور اگر یہ نہیں پہنچا تو دکھنے میں نمازی ہوں گے لیکن وہ نماز نہیں ہوگی، دکھنے میں روزے دار ہوں گے لیکن وہ روزہ نہیں ہوگا، دکھنے میں حاجی ہوں گے لیکن وہ حاجی ہوں گے نہیں، حج نہیں کر رہے ہوں گے، زکوٰۃ دے رہے ہوں گے لیکن مال طاہر نہیں ہو رہا ہوگا، احکام ظاہری طور پر کر رہے ہوں گے لیکن اس کی روح کی ان کو خبر تک نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ امر پہنچنا ضروری، کیونکہ اگر یہ پہنچ گیا تو روح نماز پہنچے گی، روح روزہ پہنچے گا، روح زکوٰۃ اور روح حج پہنچے گی۔ اور پیغمبر اکرم نے اتنا اہتمام کیا اپنے جوانوں کے لیے، میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ جا کے دیکھیں تاریخ کو، انالائز کریں خطبہ غدیر کو، خطبہ تو بہت اہم ہے، اس سے پہلے کتنا اہتمام کیا پیغمبر نے۔ ایکو سسٹم آج کا جو یہ ساؤنڈ سسٹم ہے ظاہر اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن پیغمبر نے باقاعدہ اس کا انتظام کیا، مختلف فاصلے پر لوگوں کو کھڑا کیا جو پیغمبر کے بات کو ریپیٹ کرتے تھے۔ ظاہر اس زمانے میں لاؤڈ سپیکرز نہیں تھے، لیکن پیغمبر نے اہتمام کیا کہ ہر وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے 1.25 لاکھ تک اگر معجزے سے پہچاننا چاہتے تو پہنچا دیتے، لیکن پیغمبر نے معجزے کا سہارا نہیں لیا بات پہنچانے میں۔ اس لیے نہیں لیا کہ معجزے کا انکار کرنا عرب کی خاصیتوں میں سے، جو شق القمر کا انکار کر سکتے ہیں، جو چاند کو 2.5 دیکھنے کے بعد بھی رسالت کا انکار کر سکتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں ہماری تک آواز نہیں پہنچی، معجزے کا انکار کر دیتے۔ لہٰذا عام طریقوں سے جو رائج طریقے تھے ان کے ذریعے سے مختلف فاصلے پہ لوگوں کو کھڑا کیا کہ وہ آواز کو دہرائیں۔ اسی لیے اس پہ خطبے میں گھنٹے لگے، جبکہ گھنٹوں بھر کا خطبہ نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر بولتے تھے، رکتے تھے، پھر وہ لوگ ریپیٹ کرتے تھے، آگے والے اور ریپیٹ کرتے تھے کہ 1.25 لاکھ تک پہنچے۔
اور ایک ہی بات بار بار دہرائی جائے کہ جس کا کان کم سنتا ہو یا پڑا ہوا ہو اس کو بھی سنائی دے کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، اس سے ہمیں بھی ایک سبق مل گیا کہ جب ولایت علی کی بات ہو، جب اہل بیت کے فضائل کی بات ہو، کیونکہ اس خطبے میں صرف حضرت علی کی ولایت کی بات نہیں ہوئی ہے، اہل بیت کے فضائل پڑھے گئے ہیں، ائمہ کا تعارف کرایا گیا ہے، ان کی عظمتوں کو بیان کیا گیا، ان کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے. تو پیغمبر کا یہ عمل ہمیں ایک چیز یہ بھی سکھا رہا ہے کہ جب میرے اہل بیت کا تذکرہ کرو تو آواز دور تک جانی چاہیے. ابھی اگلا مہینہ آئے گا، پریشانیاں شروع ہو جائیں گی، ساؤنڈ سپیکر زیادہ ہے، لاؤڈ سپیکر زیادہ کی کیا ضرورت ہے، باکس لگا دیجئے. نہیں، پیغمبر نے ہمیں سکھایا کہ نہیں، لاؤڈ سپیکر رکھو تاکہ جن کو نہیں سنائی دیتا ہے ان کو بھی سنائی دے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور یہ بہت اہم ذمہ داری ہے آج کے دور میں ہماری کہ ہم غدیر پہنچائیں. بے شک بے شک بے شک. واہ. صرف مسلمانوں تک نہیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں. اسی لیے ہم نے دیکھا شہر میں کئی جگہ پہ ہم نے دیکھا پوسٹرز ہندی میں بھی استعمال ہوئے، ہندی کے الفاظ کے ساتھ. ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا. جانشین شاید آج کے جوان بچوں کو جو اردو ادب سے جن کا تعلق نہ ہو، اب تو خیر اپنے بھی اردو نوحہ ہندی میں لکھ کے پڑھ رہے ہیں، تو باقی کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے. تو ہندی الفاظ اس لیے استعمال کریں تاکہ اس کو مفہوم سمجھ میں آئے. جیسے ہم نے ایک جگہ دیکھا اترادھیکاری گھوشت کیا. ظاہر بات ہے، آپ کہتے ہیں جانشین مقرر کیا، نہ اس کو مقرر سمجھ میں آتا نہ جانشین. ہدف ہے بات پہنچانا. الفاظ یا زبان جو ہے وہ میڈیم ہے، خالی وسیلہ ہے. جہاں حکم ہے کہ اسی لفظ کو یوز کرو. نماز میں ہمیں اجازت نہیں ہم ترجمہ پڑھیں، نماز میں ہمیں عربی ہی پڑھنی ہے، قرآن ہی کا سورہ پڑھنا ادھر ادھر سے نہیں کر سکتے، وہ ہمیں حکم ہے. لیکن جہاں حکم نہیں ہے، جہاں ہدف ہے بات پہنچانا، وہاں آپ اس زبان کا استعمال کریں جو اس کی سمجھ میں آئے. اچھی بات ہے. ہاں، علماء کا مجمع، فصیح باتیں کریے. لیکن جہاں ہر طرح کے لوگ ہیں یا خاص سڑک کے اوپر کوئی بینر لگا ہے، اس طرح کے لفظ استعمال کریں کہ اس کی سمجھ میں آئے. اور اتنا اہتمام کریں کہ جس طرح ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ عید الفطر ہے، سمجھ میں آتا ہے عید قربان ہے، کس دن سوئی ملے گی اور کس دن گوشت ملے گا، ان کو سمجھ میں آ جائے. اسی طرح ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ دن بھی کوئی خاص دن ہے، اور اس خاص دن کا اہتمام اس طرح سے ہو. یہ اپنوں سے لیا ہے کسی اور سے لیا ہے؟ نعرہ حیدری، علی، نعرہ خیبری، یا علی، نعرہ سلوان. تو اس تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ آج کے دن کیا ہوا، صحیح، اس کا معنی کیا ہے، اس کے مفہوم کیا ہے، اور جس کو بنایا وہ کون تھا اور کیسا تھا، اور اس نے جو بعد میں 4 سال کچھ مہینے حکومت کی وہ کیسی حکومت تھی. یہ سب ہمیں پہنچانا ہے. کیوں پہنچانا ہے؟ ہمیں معلوم ہے علی کی عدالت کیا ہے، ابھی انہیں نہیں معلوم ہے. تو ہم عدالت علی پہنچائیں، صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں ماضی کے گزرے ہوئے ایک حاکم کی تعریف کرانی ہے، نہیں، یہ ہدف ہے ہی نہیں ہمارا.
ہمارا ہدف یہ ہے کہ یہ جو 4 سال کچھ مہینے کی حکومت تھی، یہ تو نمونہ ہے اس حکومت کا جو واقعی اسلامی حکومت ہے، اس حکومت کا جو اللہ کی رائے اور منشا اور نیت کے ساتھ کی حکومت ہے. اور یہ حکومت جو نمونہ ہے اور ہم جس کی تعریف کر رہے ہیں، اس حاکم کو اس لیے پہچان لو اور اس حکومت کو اس لیے جان لو کہ تمہیں آرزو ہونے لگے ایسی حاکم کی اور ایسے حکومت کی. اور جب تمہارے اندر آرزو جاگے، تمنا ہو کہ کوئی ایسا حاکم ہوتا، کوئی ایسی حکومت ہوتی، تو ہم تمہیں ایک خوشخبری اور دیں گے کہ نہیں، ایک اور آئے گا جو ایسی ہی حکومت کرے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل. ایک اور علی کا فرزند آئے گا جو علی جیسی حکومت کرے گا. دیکھیں خداوند عالم کا ایک لطف یہ ہے، جسے علماء کی زبان میں قاعدہ لطف کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہدایت کے لیے ضروری ہے وہ اس نے عطا کی، وہ دے گا ضرور. اسی طرح خداوند عالم نے جو چیز انسان کی خواہش میں اگر رکھی ہے تو اس کا جواب ضرور رکھا ہوگا، ورنہ یہ عدالت کے خلاف ہے. اگر انسان کو پیاس لگے گی تو اس نے پانی کا انتظام کیا ہے جس سے یہ پیاس بجھے گی. اگر انسان کے جسم کو ایسا خلق کیا ہے کہ اسے بھوک لگتی ہے تو ایسے اشیاء فراہم کیے جس سے یہ بھوک مٹے گی. جتنی بھی چیزیں انسان کی فطری ضرورت ہے اس کا حل خدا کی طرف سے حتی وجود بشر سے پہلے سے موجود ہے. ہمیں صرف ڈھونڈنا پڑتا ہے، انکشاف کرنا پڑتا ہے. خلق نہیں، خلق تو کر چکا ہے. ذہن میں بات آ گئی. پیغمبر کے پاس کچھ لوگ آئے کہ یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں ایک نئی بیماری آئی ہے، کوئی حکیم اس کا علاج نہیں ڈھونڈ پا رہا ہے، اس سے پہلے یہ بیماری تھی نہیں. تو پیغمبر نے کہا چرواہوں کو بلاؤ، جو تمہارے قبیلے کے چرواہے ہیں ان کو بلاؤ. آئے. پیغمبر نے کہا کہ جہاں تم اپنے جانور چراتے ہو جنگل میں، صحرا میں، کیا وہاں کوئی نیا درخت یا نیا پھول کھلا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں، ایک پھول ہے، ایک پودا ہے جو پہلے اس علاقے میں نہیں اگتا تھا، لیکن کچھ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے میں نیا ہے اور اگا ہے. پیغمبر نے فرمایا یہ جو بیماری تمہارے یہاں ہے اس کا علاج اسی میں ہے. یعنی خدا بیماری کے آنے سے پہلے علاج بھیج رہا ہے. یہ لطف ہے. ہر انسان کی، ہر بشر کی، ہر سوسائٹی کی، ہر سماج کی ایک منشا ہے کہ عادل حکومت ہو جس میں تمام انسان ایک حاکم کے زیر سلطان رہ سکیں. جب یہ تمام بشر کی فکر ہے، چاہے وہ کسی قوم سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، سب میں یہ خواہش ضرور ہے کہ ایک عادل حکومت ہو جو تمام انسانوں کو ساتھ لے کر چل سکے، سب کے ساتھ انصاف کر سکے. تو اگر یہ بشر کی تقاضا ہے، اس کی فطرت میں ہے، خواہش ہے، تو یقیناً ایسی حکومت خدا کی طرف سے ہونی چاہیے. جب ہونی چاہیے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ ایسی ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے مبلغ غدیر بن کر لوگوں کو بتائیں کہ ایسی ہونی چاہیے کی بات نہیں ہے، ایسی حکومت ہو سکتی ہے. تمہیں بس اس کا منتظر بننا ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. بارگاہ الہیہ میں دست دعا ہے کہ اس غدیر کے صدقے میں ہمیں وارث غدیر کی حکومت کا دور دکھائے. ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں غدیری بن سکیں، اس دنیا میں بھی غدیری رہیں اور آخرت میں بھی غدیری محشور ہوں. ہم پیغمبر کی وصیت اور نصیحت پر غدیر کی تبلیغ کے سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں.
دنیا میں جہاں جہاں ہمیشیان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت خداوند عالم فرمائے. علماء اعلام، مراجع کرام، خصوصاً سماحت المرجع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسین شیرازی کو طول عمر عطا فرمائے. جو کام، جو مشن وہ لے کے چل رہے ہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. اس طرح کی محفلوں میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کی تمام حاجات کو خدا پورا فرمائے. غدیر کے صدقے میں ان کے گھر میں خوشیاں رہیں، اور حسین کے صدقے میں سوائے غم حسین کے کوئی غم انہیں نصیب نہ ہو. خدایا تجھے واسطہ غدیر کے مولا کا، تجھے واسطہ نبی کا جس نے مولا کو ہمارے سامنے بیان کیا، وارث غدیر کے ظہور میں تعجیل فرما. ان در ظہور اپنے امام کو پہچاننے، ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء.